بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات چل رہی تھی کہ قرآن کریم میں اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کو بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کو متعدد طریقوں سے یہاں بیان کیا۔ نمبر 1، اللہ رب العزت نے خطاب کیا صرف ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، صرف خطاب ایمان والوں کو کیا، غیر مسلموں کو، دیگر لوگوں کو خطاب نہیں کیا۔ یہ اشارہ تھا کہ یہ ایک اہم حکم ہے جو صرف ایمان والوں کی طرف متوجہ ہے۔ پھر نمبر 2، لفظ انما حصر کے لیے لایا کہ شراب، جوا، بت اور یہ فال کے تیر یہ تمہارے لیے ناجائز ہیں، تو جملے میں حصر کا معنی پیدا کیا۔ نمبر 3، لفظ رجسن استعمال کیا، اس کا معنی ہے ناپاکی، یعنی یہ شراب اور جوا یہ ناپاک چیز ہیں، کوئی پاک نہیں ہے۔ نمبر 4، من عمل الشیطان، کہ یہ شیطان کا کام ہے، اور جو رحمان کے بندے ہیں وہ شیطان کے کام سے بچتے ہیں۔ نمبر 5، فاجتنبوہ، صیغہ امر ہے اور امر مطلق کا موجب وجوب ہے کہ تم لازماً ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ نمبر 6، لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ معلوم ہوا جو اس میں پڑے گا وہ ناکام ہوگا، اور جو ان گناہوں سے بچے گا وہ کامیاب ہوگا۔ نمبر 7، کہ شراب اور جوا یہ ایسے گناہ ہیں کہ اس کے ذریعے سے انسان میں عداوت اور دشمنی پیدا ہوتی ہے۔ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ ساتویں اس کی وجہ کہ اس گناہ کے ذریعے سے آپس میں دشمنی ہوتی ہے اور آپس میں بغض اور نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ایسا گناہ ہے جو متعدی ہے، یعنی صرف اپنی ذات تک نہیں ہے بلکہ سارے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور شرابی اور جواری سے لوگوں کو اذیت پہنچتی ہے، معاشرے میں بغض اور نفرت کا یہ گناہ ذریعہ بنتا ہے۔ نمبر 8، وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، کہ یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روکتا ہے۔ تو جب ایسا گناہ جو اللہ کے ذکر سے روکے اس سے تو بچنا چاہیے۔ اور نمبر 9، یہ نماز سے روکتا ہے۔ تو یہ ایسا گناہ ہے شراب اور جوا کہ یہ انسان کو نماز سے روک دیتا ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، نمبر 10، کیا تم لوگ باز آنے والے نہیں ہو، یعنی استفہام انکاری ہے، کیا تم لوگ بچتے نہیں ہو، اب بھی اتنے نقصانات ہیں اس کے۔ نمبر 11، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، تم اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی، اور اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا شراب اور جوا حرام ہے۔ نمبر 12، وَاحْذَرُوهُ، صیغہ امر، اور تم لوگ اس سے بچو، اللہ رسول کی مخالفت سے بچو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، نمبر 13، اگر تم روگردانی کرو گے تو جان لو یقیناً ہمارے رسول کا کام تھا واضح طور پر پہنچا دینا، اور اس نے تمہیں واضح طور پر شریعت پہنچا دی اور بتلا دیا کہ شراب اور جوا حرام ہے۔ اب بھی اگر کوئی اس کا ارتکاب کرے گا تو اس کے لیے آخرت کی سزا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں سے جو خاص طور پہ منع فرمایا، تو گویا جملوں میں کتنی تاکیدات استعمال کی؟ 13۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ازالہ شبہ، یہاں ایک شبہ کا ازالہ ہے۔ شبہ یہ تھا کہ جن لوگوں نے شراب کی حرمت سے پہلے شراب پی ان کا کیا حکم ہے۔ جب تک شراب نہیں حرام ہوئی تھی تو بعض لوگوں نے اس وقت شراب پی ہے، تو کیا وہ گناہگار ہوں گے؟ تو آگے جواب آ رہا ہے ان پر کوئی حرج نہیں، کیونکہ اس وقت تک شراب حرام نہیں تھی، اس لیے اگر انہوں نے پی لی تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ گناہ تب ہوتا ہے کہ جب اللہ منع کرے پھر بھی کوئی انسان پیے، تب گناہ ہے۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لے کر آئے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، جناح، کوئی حرج، فیما طعموا، اس میں جو انہوں نے کھایا پیا، جو انہوں نے کھایا پیا۔ طعموا کا معنی تو ہوتا ہے کھانا، مراد
کھا پی لیا، یعنی چاہے شراب کو پینے میں استعمال کیا یا کھانے کے ساتھ استعمال کیا، پس انہوں نے جو کھایا پیا، اذا متقوا، جب کہ وہ کفر سے بچتے ہیں، جب کہ وہ کفر سے بچتے ہیں۔ طعموا کے نیچے لکھیں قبل التحریم، قبل التحریم، نہیں کوئی حرج جو انہوں نے کھایا پیا حرمت سے پہلے جب کہ وہ کفر سے بچتے ہیں اور ایمان لے کر آتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ ثم اتقوا، پھر وہ بچتے ہیں نیچے کبائر سے، وآمنوا، اور ایمان لے کر آتے ہیں، ثم اتقوا، پھر وہ بچتے ہیں نیچے صغائر سے، وأحسنوا، اور احسان کو اپناتے ہیں، احسان کو اپناتے ہیں۔ تو واللہ یحب المحسنین، تو اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کوئی حرج نہیں اگر انہوں نے شراب کی حرمت سے پہلے اگر انہوں نے شراب پی ہے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہاں لفظ طعم، طعم اصل میں کہتے ہیں ذائقے کو، تو چونکہ ذائقہ زبان پر ہوتا ہے اور عموماً نشے والا آدمی زبان کے ذائقوں کے لیے مختلف قسم کی شرابیں پیتا ہے، مختلف لذتوں کے لیے، اس لیے اس کو تعبیر طعموں سے کیا۔ تو چونکہ زبان کا تعلق ذائقے سے ہے اور شراب میں مختلف قسمیں ہوتی ہیں اور مختلف قسموں کے لوگ شرابیں پیتے ہیں لذت کے لیے، شہوات کے لیے، اس لیے طعموں کہا۔ یا اشارہ ہے کہ بعض لوگ ویسے ہی خواہشات کے لیے پیتے تھے اور بسا اوقات بعض کھانے کے ساتھ مشروب کے طور پر، جیسے آج کل مشروب میں 7 اپ، پیپسی اور کوکو کولا ہے، تو اس وقت کا مشروب کیا تھا؟ شراب۔ تو جس نے بھی کھایا پیا ہے جب کہ وہ بچتے ہوں۔ اس آیت میں لفظ تقویٰ 3 دفعہ آیا، اس لیے میں نے تینوں جگہ معنی الگ الگ کیا، تو اب یہ تکرار نہیں ہوگا۔ پہلی جگہ تقویٰ کا مطلب ہے شرک سے بچنا، دوسری جگہ مطلب ہے کبیرہ گناہوں سے بچنا، اور تیسری جگہ مطلب ہے صغیرہ گناہوں سے بچنا۔ تو اب اس میں تکرار نہیں ہوگا کہ جنہوں نے زندگی ایسی گزاری ہے یہ نیکوکار ہیں، یہ اللہ کو پسند ہیں۔ یا نمبر 2، دوسری توجیہ یہ ہے پہلے والے تقویٰ سے مراد شرک سے بچنا ہے جب کہ وہ شرک سے بچتے ہوں، دوسرے والے تقویٰ سے مراد محرمات سے بچنا ہے، تیسرے والے تقویٰ سے مراد شبہات سے بچنا ہے۔ نمبر 1 شرک سے بچنا ہے اور نمبر 2 محرمات سے بچنا ہے اور نمبر 3 شبہات سے بچنا ہے۔ وَأَحْسَنُوا، اور احسان کو اپنانا ہے۔ ایمان اور تقویٰ کا آخری درجہ احسان ہے، ایمان اور تقویٰ کا آخری درجہ احسان ہے۔ آپ نے حدیث جبرائیل پڑھی ہوگی کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا أَن تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت نہیں تو سمجھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس لیے میں نے ایک جملہ کہا کہ ایمان اور تقویٰ کا آخری درجہ احسان ہے، تو آخری درجہ احسان کو اپناؤ اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، البتہ ضرور بے ضرور اللہ تمہیں آزمائے گا شکار میں سے کچھ حصے کے ساتھ، تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ، کہ پہنچ سکتے ہیں ان کی طرف تمہارے ہاتھ، وَرِمَاحُكُمْ، اور تمہارے نیزے، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ وہ اللہ معلوم کر دے کہ کون اللہ سے ڈرتا ہے بن دیکھے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، پس جو تجاوز کرے گا اس کے بعد، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان کے لیے ہوگا دردناک عذاب۔ یا ایھا الذین آمنوا، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کے خطاب کے ساتھ ایمان والوں کو جو مخاطب کیا ہے وہ 1 کم 90 مقامات ہیں، یہ ان میں سے 39ویں نمبر کا مقام ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ اور اب یہاں حکم کس چیز کا دیا جا رہا ہے؟ یہ ایک واقعہ ہے جو واقعہ پیش آیا تھا
صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خواب دیکھا تھا کہ آپ اور صحابہ کرام عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تو انہوں نے احرام باندھا۔ اب عمرے کے لیے یہ ایک بڑی جماعت گئی، لیکن جب یہ لوگ حرم کے قریب پہنچے تھے تو اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد بنا کر بھیجا کہ ان کو جا کر اطلاع دو، ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے، بجائے یہ کہ مشرکین چھوڑتے انہوں نے منع کر دیا، کہا اس سال اجازت نہیں ہے، آئندہ سال آ کر تم عمرہ کرو۔ تو اب یہ لوگ جو اس سفر میں تھے، تو اس سفر میں اب ان کے سامنے شکار آ رہے تھے، اور اللہ رب العزت نے حالت احرام میں شکار سے منع کیا۔ احرام کی حالت میں انسان ایک شکار ہوتا ہے بحری، ایک شکار ہوتا ہے بری۔ سمندری شکار جائز ہے لیکن خشکی کا شکار جائز نہیں۔ حالت احرام میں خشکی کا شکار انسان نہیں کر سکتا، البتہ اگر سمندری شکار کرے، وہ کشتی میں ہے، مچھلی کا کرے تو وہ کر سکتا ہے۔ اب ان کا امتحان یہ تھا کہ یہ لوگ حالت احرام میں، اور اب شکار ان کے بالکل قریب آ رہے ہیں، اتنا قریب سے شکار گزر رہے ہیں، کہیں سے ہرن گزر رہی ہے، کہیں سے نیل گائے سامنے سے گزر رہی ہے، حلال جانور بالکل اتنا قریب ہے کہ اگر یہ ان کو نیزہ ماریں تو ان کو نیزہ بھی مار سکتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم کی تعبیر ہے تنالہ ایدیکم، کہ تمہارے ہاتھ ان کو پہنچ سکتے تھے۔ تو اب اللہ آزمانا یہ چاہ رہا تھا کہ کون ہے جو اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو شکار کرنے سے بچاتا ہے، اور کون ہے جو شکار کرتا ہے۔ اب باوجود یہ کہ سفر بھی کیا ہوا تھا اور بعض صحابہ کرام شکار کرنے کے عادی بھی تھے، اب جو آدمی عادی بھی ہو، سفر بھی کیا ہوا ہو، دور سے آیا ہوا ہو، اور شکار بھی بالکل قریب ہو، لیکن اب اللہ کا امتحان تھا کہ بھئی تم نے شکار نہیں کرنا، تو صحابہ کرام امتحان میں پورے اترے اور کسی نے بھی شکار نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اسی واقعے کو بیان کیا، کہا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، البتہ ضرور بے ضرور اللہ تمہیں آزمائے گا شکار میں سے کچھ کے ساتھ، شکار میں سے کچھ حصے کے ساتھ، یعنی کچھ شکار تمہارے سامنے آئے گا اور اتنا قریب ہوگا کہ تنالہ ایدیکم، کہ پہنچ سکتے ہیں ان تک تمہارے ہاتھ، ورماحکم، اور تمہارے نیزے۔ دیکھیں ہاتھ سے شکار آدمی پکڑ سکتا ہے، اتنا قریب ہو گئے تھے، اور اتنے قریب تھے کہ نیزے سے اگر نشانہ مارو تو تم نشانہ بھی مار سکتے ہو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، حکمت اختبار، آزمانے کی حکمت یہ ہے تاکہ اللہ معلوم کرے کون اللہ سے ڈرتا ہے بن دیکھے، کون اللہ سے ڈرتا ہے بن دیکھے، یعنی اللہ کو دیکھا نہیں اور اللہ کے حکم کو پورا کرتا اور شکار نہیں کرتا، تو اللہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، اب جو تجاوز کرے گا اس کے بعد، یعنی حکم کے معلوم ہونے کے بعد بھی جو تجاوز کرے، یعنی شکار کرے، اللہ نے منع فرمایا لیکن پھر بھی اگر اب کوئی شکار کرے گا، فَلَهُ عَذَابٌ علیم، تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو گویا اس آیت میں یہ حکم تھا کہ ایمان والو تم حالت احرام میں شکار نہ کرو، ہاں احرام کھول دو پھر تمہارے لیے شکار حلال ہے۔ تو اصل چیز ہے کسی بھی شے کی حلت اور حرمت میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا، تو اللہ کا امر تھا یہاں نہیں کرنا، تو ایمان والوں نے نہیں کیا۔ اب جب اللہ اجازت دیتا ہے جب تم احرام اتار دو، وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، جب تم احرام کھول دو تو اب شکار کرو۔ تو دین نام ہے اصل میں اتباع اور اطاعت کا، اطاعت کا نام دین ہے، اپنی مرضی پہ چلنا دین نہیں ہے، بلکہ اللہ اور رسول کے احکامات پر عمل کرنا اس چیز کا نام دین ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقتلوا الصید وانتم حرم، تم شکار نہ کرو اس حال میں کہ تم حالت احرام میں ہو، اس حال میں کہ تم حالت احرام میں ہو۔ ومن قتلہ منکم متعمدا، اور جو قتل کرے گا شکار کو تم میں سے جان بوجھ کر، فجزاء مثل ما قتل من النعم، پس اس کا بدلہ ہوگا برابر اس کے جو اس نے قتل کیا ہے چوپایوں میں سے۔
یحکم بہ ذوا عدل منکم، فیصلہ کریں گے اس کا دو عادل آدمی تم میں سے، ہدیم بالغ الکعبہ، کعبہ پہنچا کر قربان کیا جائے، ہدیم بالغ الکعبہ، کعبہ پہنچا کر قربان کیا جائے، او کفارۃ طعام مساکین، یا کفارہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے، او عدل ذالک صیاما، یا برابر اس کے روزے رکھنا ہے، لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ اپنے کام کی سزا چکھے، عفا اللہ عما سلف، اور اللہ نے معاف کر دیا اس کو جو انہوں نے پہلے کیا ہے، ومن عاد فینتقم اللہ من، اور جو کوئی پھر کرے گا تو اللہ انتقام لے گا، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالیٰ انتقام لینے والا ہے، غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ احل لکم صید البحر، حلال کر دیے گئے تمہارے لیے سمندر کا شکار، وطعامہ، اور سمندر کا کھانا، متاعا لکم وللسیارہ، یہ تمہارے فائدے کے لیے اور مسافروں کے لیے، وحرم علیکم صید البر، اور حرام کر دیے گئے تم پر خشکی کا شکار، ما دمتم حرما، جب تک تم حالت احرام میں ہو، واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور تم اللہ ہی سے ڈرو اور اللہ ہی کے سامنے تم سب کو جمع کیا جائے گا۔ تو قرآن کریم میں 190 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، تو یہ اس میں 40ویں نمبر پر ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے ایمان والو، تم شکار نہ کرو اس حال میں کہ تم حالت احرام میں ہو، اور اگر تم میں سے کوئی شکار کرے گا تو کہا اس کا بدلہ یہ ہے کہ وہ جو اس نے شکار کیا ہے تو ایک عادل آدمی تم میں سے وہ فیصلہ کریں گے، دو عادل آدمی تم میں سے، اور اس فیصلے کے مطابق ان پر کفارہ لازم ہوگا۔ اب وہ جو کفارہ ہوگا وہ ہدی کا جانور ہے کہ اسے بیت اللہ پہنچا کر ذبح کرنا ہے، یا مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یا اس کے برابر روزے رکھنا ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ شریعت نے منع کیا ہے کہ انسان حالت احرام میں شکار نہ کرے، لیکن سمندری شکار کرنے کی اجازت دی ہے، خشکی کے شکار سے منع کیا۔ اگر ایک آدمی نے حالت احرام میں شکار کر دیا تو اب اس پر کفارہ کیا لازم ہوگا؟ شکار کرنا ناجائز تھا اور اس نے اس ناجائز کام کا ارتکاب کیا، تو اب اس پر کیا کفارہ لازم ہوگا؟ تو آگے آیا کفارہ یہ ہے کہ وہ جو دو عادل آدمی ہوں گے وہ فیصلہ دیں گے۔ تم میں سے اشارہ ہے مسلمان دو عادل آدمی، ثقہ اور تجربے کار، وہ دو عادل آدمی بتائیں گے اس نے جس جانور کو مارا ہے اس کے برابر فیصلہ ہوگا۔ مثلا اگر وہ جانور بکری کے برابر ہے، جیسے ہرن کا شکار کر دیا، تو پھر بکری جو ہے یہ برابر کا جانور اس کے، یہ وہاں پر حرم میں پہنچائیں گے اور وہاں اس کو ذبح کریں گے۔ اور اگر مثلا اس نے اس سے بڑا جانور جیسے نیل گائے ہیں تو پھر وہ گائے یا بیل ایسا جانور وہاں پہنچا کر یہ کفارہ ہوگا، اسے ذبح کریں گے۔ اور اگر شتر مرغ کو مارا تو پھر اونٹ جو بڑا جانور ہے وہ اس پہ لازم ہوگا، یعنی جتنا اس نے مارا ہے اسی کے برابر اس پر لازم ہوگا اگر اس کا مثل موجود ہے، مثل سوری، اور اگر کہیں مثل سوری نہیں ہوتا تو پھر مثل مانوی اس پر لازم ہوتا ہے۔ اب یہ مثل مانوی کے لیے یہ فیصلہ جو کریں گے یہ دو عادل آدمی ہوں گے جو مسلمانوں میں سے ہو۔ جانور کو ذبح کہاں کیا جائے گا؟ تو قرآن نے اشارہ کیا ہدیم بالغ الکعبہ، کہ اس جانور کو کعبہ پہنچا کر قربان کیا جائے گا۔ کعبہ پہنچے گا اور وہاں پر جہاں قربان گاہ ہے وہاں یہ جانور کو ذبح کریں گے۔ یا یہ ہے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلا دے، یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلانا یہ ہوگا جتنا صدقۃ الفطر ہے۔ صدقۃ الفطر یہ ایک مسکین کے کھانے کے برابر ہے۔ جیسے آج کل مثلاً 130 روپے ہے تو یہ ایک مسکین کا کھانا ہوگا۔ اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر یہ روزہ رکھیں، تو ایک مسکین کا کھانا اس کے برابر روزہ ہے۔ تو جتنے مسکینوں کا کھانا آئے گا اس کے برابر اس پہ روزے رکھنے لازم ہوں گے۔ گویا اختیارات کتنے؟ 3، یا جانور وہاں ذبح کریں
خود نہیں لے جا سکتا، کسی اور کو اپنا قاصد بنا دے، نائب بنا دے، وکیل بنا دے، وہ ذبح کرے، یا دوسرا اختیار یہ ہے کہ مساکین کو کھانا کھلائے کفارے میں، یا تیسرا اختیار ہے اس کے برابر روزہ رکھیں۔ اور یہ اللہ نے کیوں حکم دیا؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ، تاکہ اللہ کے حکم کے نافرمانی کی سزا چکھے، تاکہ یہ سزا چکھ لے جو اس نے اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیا۔ عَفَى اللَّهُ عَمَّا سَلَف، اور اللہ نے معاف کر دیا جو انہوں نے پہلے کیا۔ اس سے مراد قبل نزول حکم، قبل نزول حکم یعنی مراد حکم کے نزول سے پہلے، جب تک شکار کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا حالت احرام میں، اگر اس سے پہلے کسی نے شکار کیا ہے تو وہ معاف ہے۔ گناہ تب ہوگا جب اس کی حرمت کا حکم آ چکا ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ، اب اگر کوئی دوبارہ پھر کرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا۔ دیکھیں اللہ نے سزا کو تعبیر کیا انتقام سے۔ اب ایک یہ ہے کہ ایک آدمی کو پتہ نہ ہو اور وہ شکار کرے، اور دوسرا یہ کہ اللہ نے منع کیا اور اس کے باوجود کوئی دوبارہ پھر کرے تو اس کے لیے لفظ آیا انتقام، کہ اللہ اب اس سے بدلہ لے گا، یہ ڈبل مجرم ہے۔ پہلے تو ایک مرتبہ چلو غفلت سے کیا، اب اس کو پتہ ہے کہ اللہ نے منع کیا اور پھر بھی یہ دوبارہ یہ کام کر رہا ہے، تو اس کے لیے سزا زیادہ سخت ہوگی۔ واللہ عزیز، اللہ غالب ہے، جو چاہے اللہ سزا دے، غالب ہے جو چاہے اللہ حکم دے، ذو انتقام، اور اللہ انتقام لینے والا ہے، گناہ کی سزا دینے والا ہے، تو جو چاہے وہ سزا دے سکتا ہے۔ احل لکم صید البحر، حلال کیا گیا تمہارے لیے سمندر کا شکار، یعنی خشکی کا شکار منع ہے لیکن سمندر کا شکار حلال ہے۔ وطعامہ، اور سمندر کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ متاعا لکم وللسیارہ، یہ تمہارے فائدے کے لیے اور مسافروں کے لیے، کیونکہ اب سمندر کے اندر تو کوئی اور ہوٹل بھی موجود نہیں، کوئی دکانیں بھی موجود نہیں کہ وہ کہاں سے اپنے لیے کھانے کا انتظام کریں، اور اب اگر اس کا زاد راہ ختم ہو گیا، سفر زیادہ ہے، یا سمندری سفر کے دوران طغیانی آ گئی، اور یا یہ کہ ہوا تیز چلنے لگ گئی، اب آگے کا سفر مشکل ہے، تو اب بھوکا پیاسا تو آدمی نہیں رہ سکتا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا خودکشی کی، تو یہاں اجازت دی گئی کہ اب وہ سمندری شکار اس کے لیے حلال ہے۔ وحرم علیکم صید البر، اور حرام کر دیے گئے تمہارے اوپر خشکی کا شکار، ما دمتم حرما، جب تک تم حالت احرام میں ہو، جب حالت احرام سے نکل گئے پھر تمہارے لیے یہ شکار حلال ہے۔ اب حکمت کیا ہے؟ شریعت نے کیوں منع کیا حالت احرام میں شکار سے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان شکار میں پڑ کے غافل ہو جاتا ہے۔ اب جو اس کا مقصد ہے، اس نے احرام باندھا، حج اور عمرے کے لیے آیا، اتنا طویل سفر طے کیا، اتنی بڑی رقم لگائی، اب وہاں آ کر بھی اگر یہ شکار کرنے میں لگ جائے، جانوروں کے پیچھے بھاگنے لگ جائے، تو اس کا جو عظیم سفر ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ یہ کام کرنا تھا تو اس کے لیے اپنا ملک تو کافی تھا، اپنے ملک کے جنگلات موجود تھے، وہاں جا کر کرتا، اس کے لیے اتنا دور دراز کے سفر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس لیے شریعت نے منع کیا کہ جس مقصد کے لیے آئے ہو توجہ اسی مقصد پر ہو، اس لیے کہا شکار نہ کرو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اللہ سے ڈرو اس لیے کہ تمہیں اللہ ہی کے سامنے جمع کیا جائے گا۔ یعنی اگر تم نے یہ گناہ کیا تو یاد رکھو، اگر دنیا میں سزا نہیں بھی آئی تو قیامت کے دن تم اللہ کے سامنے جمع ہوں گے، اور آخرت میں اللہ تمہیں اس گناہ کی سزا دے گا۔ تو معلوم ہوا ہر گناہ کے لیے سزا ہے، بعض کی دنیا میں اور بعض کی آخرت میں۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کو بنایا ہے حرمت والا، اللہ نے بنایا ہے کعبہ کو، بیت اللہ کو، الحرام حرمت والا، قیام للناس، جو لوگوں کے قیام کا ذریعہ ہے، قیام امن کا ذریعہ ہے، لوگوں کے ٹھہرنے کا ذریعہ ہے۔ والشہر الحرام، اور معزز مہینہ، نیچے لکھیں ذوالحجہ، والہدی والقلائد، اور ہدی کے جانور اور پٹے والے جانور، ذالک لتعلموا، یہ اس لیے تاکہ تم جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، اور وہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ دیکھیں یہاں فرمایا کہ اب یہ شکار کیوں منع ہے، شکار کے منع ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو تحریم کا سبب ہے بیت اللہ کی تعظیم۔ کیا لکھیں گے؟ جعل اللہ پر حاشیے میں لکھیں
تحریم کا سبب ہے بیت اللہ کی تعظیم، یعنی اللہ نے اس لیے منع کیا کہ بیت اللہ عظمت والا گھر ہے، تو یہ عظمت والا گھر ہے، یہ شکار کی جگہ نہیں ہے، تو اللہ نے بنایا ہے کعبہ کو حرمت والی جگہ۔ یہ کعبہ کے بعد جو لفظ ہے نا البیت الحرام، یہ عطف بیان ہے، عطف بیان، یہ کعبہ کی وضاحت کر رہا ہے۔ آپ نے پڑھا ہے عطف بیان اس کو کہتے ہیں جو وضاحت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کبھی مدح میں کبھی ذم میں، تو یہ عطف بیان مدح کے لیے استعمال ہوا ہے، وضاحت کر رہا ہے کہ کعبہ وہ جگہ ہے جو اللہ کا گھر ہے اور حرمت والا ہے۔ قیام للناس، جو لوگوں کے قیام کا سبب ہے، ٹھہرنے کی جگہ ہے، لوگوں کے لیے ٹھہرنے کی، عبادت کرنے کی بھی جگہ ہے اور قیام امن کا بھی ذریعہ ہے، یعنی دونوں باتیں، لوگ وہاں جاتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں۔ نمبر 2، وہ قیام امن کا ذریعہ ہے کہ وہاں امن و امان ہے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو حرم کے اندر آ گیا وہ امن میں ہے، وہاں کسی کو قتل کرنا، قصاص لینا حرم کے اندر درست نہیں ہے۔ وَالشَّهْرَ الْحَرَامِ، اور معزز مہینہ یعنی ذوالحجہ جس میں حج ادا ہو رہا ہے، یہ معزز مہینہ۔ والہدی، ہدی کا جانور، ہدی کا جانور وہ ہوتا تھا جس کو یہ لوگ وہاں قربان کرتے تھے، اپنے ساتھ لے کر جاتے کہ جب ہم حج سے فارغ ہوں گے تو مینا میں اس کو قربان کرتے تھے۔ اب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے کہ وہ اللہ کے نام پر ذبح ہو رہا ہے، اس لیے وہ معزز ہو گیا۔ تو جانور تو سب ہوتے ہیں لیکن اب اس کی نسبت کی وجہ سے اس میں کیا آ گئی؟ تعظیم۔ والقلائد، پٹوں والے جانور، پٹے والے یعنی ان کے گلے میں پٹے ڈالے ہوتے تھے علامت کے طور پر کہ یہ حدود حرم میں ذبح ہوگا، تو ایسے جانوروں کو اب کوئی کچھ نہ کہتا، نہ شکار کرتا، نہ مارتا، نہ ان کو اذیت دیتا۔ اب یہ اللہ نے کیوں حکم دیا ہے یہ سب کہ بیت اللہ کی عظمت کرو اور ہدی کے جانور کی عظمت کرو، یہ سب کیوں ہیں؟ ذالک لتعلموا، علت برائے ماقبل، علت برائے ماقبل، یہ اس لیے کہ اللہ یقیناً جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور وہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے، یعنی اللہ جو حکم دے رہا ہے اس میں بڑی حکمتیں موجود ہیں۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، تاکید امتثال احکام، امتثال احکام، جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ شدید العقاب، بڑی سخت سزا دینے والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اور یقیناً اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ شدید العقاب ترہیب ہے، وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم ترغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بیک وقت دونوں صفتیں ہیں، جہاں نہایت سخت عذاب دینے والا ہے وہاں نہایت بخشنے والا بھی ہے۔ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، فریضہ رسول نہیں ہے رسول کا کام مگر پہنچا دینا۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ، تاکید امتثال، تاکید امتثال، فرما دیجئے برابر نہیں ہو سکتے خبیث اور طیب، خبیث اور طیب یعنی ناپاک اور پاک، ناپاک اور پاک برابر نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ تمہیں تعجب میں ڈال دے ناپاک چیز کی کثرت، بس تم اللہ سے ڈرو اے عقل مندو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ناپاک اور پاک چیز برابر نہیں ہوتی۔ اب یہ تو یہاں اشارہ ہے جن چیزوں کو اللہ نے ناپاک قرار دیا، حرام قرار دیا، جن کو پاک قرار دیا، حلال قرار دیا، یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ اگر کوئی حرام کھائے گا تو وہ سزا کا ذریعہ بنے گی، حلال کھائے گا تو اس کو اللہ نیک اعمال کی توفیق دے گا۔ یہ نمبر 2، یہ اشارہ ہے خبیث میں صاحب گناہ کی طرف، گناہ گار، اور والطیب نیکوکار برابر نہیں ہے، گناہ گار اور نیکوکار برابر نہیں ہے۔ یہ اشارہ گناہ کی طرف ہے کہ خبیث گناہ، والطیب اور نیکی یہ برابر نہیں۔ تو میں نے 3 توجیحات عرض کر دیں، حلال اور حرام برابر نہیں ہے، یا نیکوکار اور گناہ گار برابر نہیں ہے، یا گناہ اور نیکی برابر نہیں ہے۔ اگرچہ تمہیں خبیث چیز کی کثرت تعجب میں ڈال دے، یعنی اگرچہ تم دیکھ رہے ہو کہ حرام چیز ان کے پاس کثرت سے، بسا اوقات ایک انسان گناہ گار ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے لیکن اس کے بعد دولت زیادہ ہے، پیسہ زیادہ ہے، حسن و جمال ہے، تو آدمی تعجب میں نہ پڑے کہ دیکھو یہ کافر ہے، گناہ گار ہے، پھر بھی اللہ نے اس کو اتنی دولت دی ہوئی ہے، اتنا یہ پیسے والا ہے، تو کہا یہ تعجب میں نہ پڑو،
دولت کا دنیا کا مل جانا اللہ کی محبت کی نشانی اور خوشنودی کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ تو غیروں کو دیتا ہی دولت اور پیسہ ہے، نیکوکاروں کو تو اللہ آزماتا اور جانچتا ہے۔ اس لیے دنیا کسی کے بعد دولت زیادہ ہو تو اس سے تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ اس سے راضی ہوگا تب اللہ نے اس کو دولت دی ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ بس تم اللہ سے ڈرو اے عقل مندو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، تم مت سوال کرو ایسی چیزوں کے بارے میں کہ اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے تو تمہیں ناگوار ہو۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنِ، اگر تم سوال کرتے ان کے بارے میں جس وقت قرآن کریم کو نازل کیا جا رہا تھا، تُبْدَ لَكُمْ، تو ظاہر کر دی جاتی تمہارے لیے۔ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا، اللہ نے معاف کر دیا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اللہ بخشنے والا اور نہایت بردبار ہے۔ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، یقیناً سوال کیا ایک قوم نے تم سے پہلے۔ ثم اصبحوا بها کافرین، پھر وہ ہو گئے وہ لوگ انکار کرنے والے، کرنے والے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک کم 90 مقامات پر ایمان والوں کو جو مخاطب کیا ہے، یہ اس میں 41ویں نمبر کا مقام ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایمان والوں کو حکم دیا۔ تو یا ایھا الذین آمنو، نہیں السوال امور غیر ضروریہ، نہیں از سوال امور غیر ضروریہ، کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے غیر ضروری امور کے سوال سے منع کیا ہے کہ اے ایمان والو مت سوال کرو ایسی چیزوں کے بارے میں کہ اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تمہارے لیے تو تمہیں ناگوار ہو۔ قرآن کریم کے اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے کہ تم مت سوال کیا کرو، اگر ان سوالوں کے جوابات دے دیے جائیں گے تو وہ بات تمہارے لیے ناگوار ہوگی۔ یہ آیت ایک خاص موقع پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ اکرام کو حج کا حکم دیا تو ایک صحابی تھے اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہ حج ہم پر ہر سال فرض ہے یا زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جواب نہیں دیا۔ اس نے پھر دوبارہ سوال کیا کہ یہ ہم پر ہر سال فرض ہے یا زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے؟ آپ پھر خاموش رہے۔ اس نے پھر سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ جواب دے دیتا کہ ہر سال ہے تو تمہارے لیے بڑی مشقت ہوتی، اس لیے جس چیز کے بارے میں نہ کہوں تم مجھ سے بار بار مت پوچھا کرو، یعنی جتنا تم پوچھو گے سختی آئے گی اور تم ان حکم پر احکامات پر عمل نہیں کر سکو گے۔ اس لیے قرآن نے منع کیا کہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کرو، جس چیز کی وضاحت کرنی ہوگی اللہ اور اللہ کا رسول خود اس کی وضاحت کر دیں گے۔ تم اگر بار بار سوالات کرو گے تو اپنے آپ کو تم تکلیف میں ڈالو گے۔ یہ اسی طرح جس طرح بقرہ بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا بنی اسرائیل کو تم بقرہ ذبح کرو، اب انہوں نے بار بار سوال کرتے رہے، عمر کتنی ہونی چاہیے، رنگ کیسا ہونا چاہیے، ہل چلا ہوا ہو نہ ہو، جتنے سوالات کرتے رہے اتنا اپنے آپ کے لیے انہوں نے تکلیف اور مشقت میں اپنے آپ کو ڈالا۔ یہاں بھی یہی حکم ہے، اے ایمان والو لا تسألوا عن اشیاء تبد لکم تسؤکم، تم مت سوال کرو ایسی چیزوں کے بارے میں اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہو۔ یعنی اگر یہ ظاہر کر دیا جاتا کہ ہر سال تم پہ فرض ہیں تو یہ حکم تمہیں ناگوار، تم پر مشقت والا حکم ہوتا، تم تکلیف میں پڑ جاتے۔ اور بعض نے اس آیت کے شان نزول یہ بیان کیا ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ میرا والد کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتا دیا تیرا والد فلاں ہے۔ اب دوسرا بھی کھڑا ہو گیا، اس نے بھی سوال کر دیا کہ میرا والد کون ہے؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے تو یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی کہ اب اگر حضور وحی سے بتا دیتے کہ تمہارا والد فلاں آدمی ہے، تو چونکہ زمانے جاہلیت میں تو گناہ ہوتا تھا نا، زنا بھی عام تھا، گناہ بھی عام تھے، تو اب اگر ایک عورت نے اللہ نہ کرے گناہ کیا ہوتا، اب وہ منسوب تو اپنے اس باپ کی طرف ہے، حالانکہ وہ پیدا کسی اور کے نطفے سے۔ اب اگر وحی کے ذریعے کنفرم بتا دیا جاتا کہ یہ فلاں کا ہے، حالانکہ وہ منسوب زید کی طرف ہے اور وہ پیدا تو ہوا تھا عمر سے، تو اب اگر وہ بتا دیا جاتا عمر تو اس کی رسوائی ہوتی نا،
اور یہ بات اس کو ناگوار گزرتی، حالانکہ وہ معاشرے میں منسوب زید کا بیٹا ہے، اور جاہلیت میں اللہ نہ کرے اگر اس کی والدہ نے گناہ کیا ہوتا اور اب اس کو بتا دیا جاتا تیرا یہ والد نہیں وہ والد، تو معاشرے میں اس کی بڑی ذلت ہوتی اور اس کی والدہ کی بھی رسوائی ہوتی کہ پتہ چل جاتا کہ وہیں سے کہ معاذ اللہ اس نے گناہ کیا تھا اور یہ گناہ سے پیدا ہوا، تو اس لیے منع کیا گیا ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کرو کہ اگر یہ ظاہر ہوں گی تو تمہیں ناگوار ہوگا۔ یعنی پیغمبر نسب بتانے کے لیے نہیں آیا، کون کس کا بیٹا ہے کون کس کا بیٹا، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، پیغمبر احکام شریعت بیان کرنے آئے، لہٰذا شریعت کے احکامات پیغمبر سے پوچھے جائیں، کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے، عبادات کیسے کی جائیں، ان کا طرز اسلوب انداز یہ چیزیں۔ تو قرآن یہی فرما رہا ہے، اے ایمان والو مت پوچھو ایسی چیزوں کے بارے میں کہ اگر وہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہو۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ، اور اگر تم سوال کر دیتے اس کے بارے میں جب قرآن کریم نازل کیا جا رہا تھا، تُبْدَ لَكُمْ، تو تمہارے لیے اسے ظاہر کر دیا جاتا۔ یعنی یہ اشارہ اس طرف ہے کہ جس وقت قرآن کا نزول ہوتا ہے تو جو احکامات کے بارے میں سوالات کیے جاتے ہیں تو اللہ اس وقت بتا دیتا ہے، یعنی جس بات کا بتانا ضروری ہوتا ہے، جس کا حکم دینا اللہ اور اللہ کا رسول بتا دیتا ہے۔ یہاں سے اشارتاً یہ بھی پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، آپ کے بعد وحی کا نزول ختم ہو جائے گا، یعنی جب تک وحی کا نزول ہوگا سوالات کے جوابات آئیں گے، وحی کے ذریعے سے معلومات ہوں گی، اور وحی کا نزول جب ختم ہو گیا تو اب احکامات نئے نہیں آئیں گے، کیونکہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین اب مکمل ہو چکا ہے۔ عفا اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تمہیں ان سوالات کے بارے میں جو تم نے کیے، یعنی جو ماضی میں تم نے سوالات کیے یا اب تم نے غفلت میں یا لاپرواہی میں کر دیے تو اللہ نے معاف کر دیا، آئندہ اس طرح کے سوالات نہ کرنا۔ اللہ رب العزت نے جہاں بھی کوئی ایسی بات ہوئی یہ فوراً ہی اپنے عفو کا تذکرہ کیا، اگر کسی سے کوئی تسامح ہوا کوئی خطا ہوئی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اس لیے اب ان خطاؤں کو لے کر ان کو اچھالنا معاشرے میں پھیلانا یہ قطعاً جائز نہیں۔ کسی سے کوئی خطا ہے تو اللہ نے وعدہ کر دیا میں نے ان کو معاف کر دیا، واللہ غفور، اللہ تو بخشنے والا ہے، تو اگر خطا ہوئی اللہ نے معاف کر دیا، حلیم بردبار ہے کہ فوراً سزا نہیں دیتا، فوراً سزا نہیں دیتا، وقت آنے پہ سزا دیتا ہے، اس لیے جو گناہ ہوا اللہ نے معاف کیا، آئندہ اگر کوئی گناہ کرے گا تو اللہ رب العزت اس کو وہاں تو سزا نہیں دے رہا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے معاف کر دیا، اللہ بردبار ہے، وقت آنے پر قیامت میں سزا دے گا۔ تو دنیا میں کسی گناہ پر سزا نہ ہونا یہ اللہ کی طرف سے رضامندی کی علامت نہیں ہوتی، کیونکہ دنیا جزا کا جو ہے وہ بدلے کی جگہ نہیں ہے، دنیا جو ہے یہ عمل کی جگہ ہے، اللہ نے جزا اور بدلے کے لیے آخرت کو رکھا۔ قد سألها قوم من قبلکم، یقیناً سوال کیا ایک قوم نے تم سے پہلے، قوم ان سے مراد یہودیوں نے بھی اسی طرح تم سے پہلے سوالات کیے تھے، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر وہ لوگ بھی جب انہیں جوابات دیے گئے تو وہ لوگ منکر ہو گئے، جب انہیں جوابات دیے گئے انہیں بتلایا گیا تو ان لوگوں نے انکار کر دیا، یعنی یہود بھی پہلے آئے سوالات پوچھتے جوابات دیے جاتے لیکن وہ انکار کر لیتے نہ مانتے، تو تم ان کا طرز نہ اپناؤ، جس چیز کی وضاحت ضروری ہوگی اللہ تعالیٰ بیان کر دے گا، اور جس کو صاحب شریعت بیان نہ کرے اسے کھریدنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ، تحریمات غیر اللہ کا بیان، پس نہیں مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے بحیرہ کو اور نہ سائبہ کو۔ بحیرہ کہتے وہ اونٹنی جس کا دودھ بتوں کے لیے خاص ہو، وہ اونٹنی جس کا دودھ بتوں کے لیے خاص ہو، ولا سائبہ وہ جانور جو بتوں کے نام پر ہو، وہ جانور جو بتوں کے نام پر ہو، ولا وسیلہ وہ اونٹنی جو بتوں کے نام پر آزاد ہو، ولا حام وہ نر اونٹ جو بتوں کے نام پر آزاد ہو۔ دوبارہ دیکھیں، بحیرہ کا معنی وہ اونٹنی جس کا دودھ بتوں کے لیے خاص ہو، وہ اونٹنی جس کا دودھ بتوں کے لیے خاص ہے، یعنی مشرکین اس طرح کہتے ہیں کہ یہ اونٹنی میں نے فلاں بت کے نام پہ کر دیا، اس کا دودھ کوئی نہیں پیتا تھا، اس کا دودھ صرف اس بت کے نام پر مجاور پیتے۔ اور سائبہ یعنی وہ جانور جو بتوں کے نام پر ہو، مطلق کہہ دیا یہ جانور میں نے فلاں بت کے نام پر کر دیے،
ولا وسیلہ وہ اونٹنی جو بتوں کے نام پر آزاد ہو، وہ اونٹنی جو بتوں کے نام پر آزاد ہو، ولا حامن وہ نر اونٹ جو بتوں کے نام پر آزاد ہو۔ تو وسیلہ اونٹنی مؤنث جو بتوں کے نام پر آزاد ہو، اور حام وہ نر اونٹ جو بتوں کے نام پر آزاد ہو۔ تو اللہ نے نہیں مقرر کیے ان چاروں کو، وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، لیکن وہ کافر لوگ ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر، افترا باندھتے ہیں اللہ پر، جھوٹ باندھتے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ دیکھیں اس آیت میں تحریمات غیر اللہ کا بیان ہے۔ عنوان کیا ہے؟ ما جعل اللہ میں تحریمات غیر اللہ کا بیان، کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام نہیں کیا، بلکہ یہ تمام چیزوں کو حرام انسان نے خود کیا۔ یعنی مشرکین مکہ نے یہ 4 قسمیں بنائی تھیں، بحیرہ وہ اونٹنی جس کا دودھ بتوں کے نام پہ وقف کر دیا، یا ولا صائبہ وہ جانور جو بتوں کے نام پر ہو، اور ولا وسیلہ وہ اونٹنی جو بتوں کے نام پر آزاد ہو، ولا حام وہ نر اونٹ جو بتوں کے نام پر آزاد ہو۔ یہ اللہ نے نہیں مقرر کیا، لیکن ان لوگوں نے کیا جو کافر تھے، اور انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ انہوں نے کہا یہ اللہ نے حکم دیا ہے، حالانکہ ان میں اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ اگر ان میں عقل ہوتی یا اللہ پر جھوٹ نہ باندھتے، کہ ان میں عقل نہیں ہے، بے وقوف ہیں، تبھی تو اپنے اوپر جھوٹ نہیں بلکہ اللہ رب العزت پہ باندھ رہے، ان میں کوئی عقل نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، شکوہ مشرکین، اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اس طرف جو اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف، قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، کہتے ہیں کافی ہے ہمارے لیے وہ جس پر ہم نے پایا اپنے آبا و اجداد کو۔ اولو کان آباؤہم، جواب شکوہ، اگرچہ ان کے آبا و اجداد لا یعلمون شیئا، نہ جانتے ہوں کچھ بھی، ولا یہتدون، اور نہ ہوں وہ ہدایت پر، جانتے بھی نہ ہو، ہدایت پر نہ بھی ہوں، کیا تب بھی تم ان کی تقلید کرو گے؟ دیکھیں اس آیت میں کہا گیا کہ مشرکین مکہ کو اللہ نے حکم دیا آؤ اللہ کی طرف اور آؤ اللہ کے رسول کی طرف، لیکن مشرکین کیا جواب دیتے؟ ہمارے لیے کافی ہے وہ جس پر ہم نے پایا اپنے آبا و اجداد کو۔ تو آبا و اجداد جو کرتے آ رہے ہیں ہم وہی کام کریں گے۔ جیسے آج کسی کو حکم دو شریعت کا اور وہ رسم و رواج اور بدعات میں پڑا ہے، وہ کہتے نہیں میرے باپ دادا نے کیا ہے، تم 14ویں صدی کے مولوی ہو۔ اب وہ بات عالم کی نہیں لے رہا، آبا و اجداد جن جوہلا نے جو کام کیا، رسم و رواج بدعات، ان کو دلیل بنا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اولو کان آباؤہم، جواب شکوہ، اگرچہ تمہارے باپ دادا جانتے نہیں تھے کچھ بھی، شیئن نکرہ، بالکل نہیں جانتے تھے، اور وہ لوگ ہدایت پر بھی نہیں تھے، پھر بھی تم ان کی اتباع کر رہے ہو۔ دیکھیں یہاں پر لکھیں تردید تقلید جوہلا، تردید تقلید جوہلا، یہ جوہلا کی تقلید کی تردید ہے کہ جاہل آدمیوں کی تقلید نہیں ہوگی۔ اب بعض غیر مقلدین اس آیت کو پیش کرتے ہیں مقلدین پر کہ بھئی دیکھو یہ آیت تقلید کے رد میں کہ تم آبا و اجداد کی تقلید کر رہے ہو، معاذ اللہ تم گمراہ۔ حالانکہ یہاں جو یہ مشرکین تقلید کر رہے تھے وہ تو اس کو گمراہی کہا گیا جو ہدایت کے خلاف تھی۔ اللہ رسول کے احکامات کو چھوڑ کر اپنے آبا و اجداد کے باطل اور کفری احکامات کو ماننا، اس کی تردید ہوئی ہے۔ اور جو آج فقہا کی تقلید کرتے ہیں وہ تو ان مسائل کے اندر ہوتے ہیں جن کا تذکرہ قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے، مسائل غیر منصوص علیہا متعارض فیہا میں دفع تعارض کے لیے کرتے ہیں، اور یا وہ مسائل کہ جن کا تذکرہ نص میں موجود ہی نہیں ہے، مسائل غیر منصوص علیہا، اس میں تقلید کی جاتی ہے کہ فقہا نے اس مسئلے کا حل نکالا، اس کا تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے۔ یہاں بات پہلے سے کفر اور شرک کی چلی آ رہی کہ انہوں نے حام کو، صائبہ کو، ان تمام چیزوں کو انہوں نے بتوں کے نام پر کیا۔ اللہ نے کہا کہ تمہارے آبا و اجداد تمہیں اس کفر کا حکم دے رہے ہیں، تو گویا تردید تقلید جوہلا، جوہلا کی تقلید منع ہے، علماء کی تقلید کرنا، ان سے پوچھنا، اس کا تو حکم ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں نہیں معلوم تو جو جانتے ہیں تم ان سے پوچھو۔ پھر یہاں دیکھیں قرآن کی تعبیر، قرآن نے کہا اگرچہ تمہارے آبا و اجداد نہیں جانتے، یہاں معلوم ہوا کہ کسی پر اگر کوئی رد کرنا ہے تو وہ علمی انداز میں، قرآن نے نہیں کہا تمہارا باپ دادا گمراہ ہے، تمہارے باپ دادا کافر تھے، اس سے دوسرے کو اشتعال آتا ہے، اشتعال نہیں دلایا۔ قرآن نے تعبیر کیا کہ تمہارے باپ دادا تو نہیں جانتے تھے اور وہ ہدایت پر بھی نہیں تھے، پھر بھی تم ان کی بات مانو گے،
تو معلوم ہوا کسی کو بات سمجھانے کے لیے نرم انداز اپنانا چاہیے، ایسا انداز جس سے وہ